پہلا سوال ہے کہ کمرے میں ٹی وی لگا ہو لیکن میوٹ ہو، انسان کے سامنے نہ ہو، ایک جانب ہو، تو اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جی، ٹی وی کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی اگر کمرے میں سائیڈ پہ لگا ہوا ہے اور نماز میں آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور نماز میں وہ دیکھنے میں بھی اس کی تصویر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو نماز ہو جائے گی۔ سامنے والا مسئلہ تو ظاہر ہے کہ وہ انجانے میں بھی نظر پڑ جاتی ہے۔ باقی تصویر کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کمرے میں تصویر ہو ایسی جو تعظیم کی نیت سے ہے یا نمایاں جگہ پہ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ سامنے لگی ہو یا دائیں یا بائیں، بہرحال وہ عزت کا مقام ہی ہے، تو وہاں پہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ پیچھے ہو یا ایون مصلی پہ تصویر بنی ہو پھر بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ ذلت کا مقام ہے۔ اور یہ میں جو آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں یہ ایگریڈ اپان ہے تمام فقہا کے نزدیک، ایون حنفیوں کے نزدیک بھی۔ تو ٹی وی کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ اس کی ضروری ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس وقت آپ کسی اور جگہ پہ نماز پڑھ لیں۔ اور گھر میں بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے مسجد بیت بنائی ہوئی ہوتی تھی، اور کئی واقعات بخاری اور مسلم میں ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے آ کے ریکویسٹ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے گھر تشریف لے جائیں، وہاں جا کے آپ 2 نفل پڑھ دیں ایک جگہ پہ، ہم اس کو مسجد بیت بنا لیں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو گھر میں وہ نفلی نماز ادا کرتا ہے، اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان میں کچھ نہ کچھ نوافل ادا کیا کرو۔ قیام اللیل بھی ایون گھر میں ہی کرنا بہتر ہے، جس کو قرآن آتا ہے۔ ہم تو مسجد میں اس لیے کر لیتے ہیں کہ چلو ہم قرآن سن لیں گے، ادروائز جو حافظ قرآن ہے گھر والوں کو جگا سکتا ہے وہ گھر میں قیام اللیل کروائے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو گھر میں ایک حصہ مخصوص ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کر سکیں گے، وہاں پہ اگر کوئی بچہ چلا جاتا ہے یا کوئی اس طریقے سے پیشاب والا معاملہ ہوتا ہے تو آپ صاف کر لیں۔ مسجد بیت جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، صحابہ کی سنت ہے۔